جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لینے کا بیان یا چیپٹر۔ تو یہ روایت تو میرے خیال میں ہم نے پڑھ لی تھی، اگلی پڑھنی ہے شاید، ہاں یہ والی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ضمنی الیہ النبی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، یعنی اپنے سینے سے لگا لیا۔ وقال اللہم علمہ الکتاب، اور دعا دی کہ اے اللہ اس کو کتاب کا علم سکھا۔ تو یہ چیز مطلب ہم نے کہا تھا کہ کتاب و سنت، الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ چیپٹر پڑھتے ہوئے اس چیز کو ایمفیسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کتاب و سنت کے ساتھ صحیح معنوں میں جڑے تو ہوئے ہیں، لیکن اب علماء بھی اس لیول پہ کتاب و سنت کے ساتھ نہیں جڑے جس طرح کے جڑنا چاہیے، اور جب تک اس لیول پہ نہیں جڑیں گے معاشرے کے مسائل کو اس لیول پہ ایڈریس نہیں کر پائیں گے جہاں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کتاب و سنت سے یا دین اسلام سے اس طرح کی رہنمائی دیں۔ اس کے لیے ان کو انالیٹک ہونا پڑے گا نا، ریسرچ اپروچ اختیار کرنی پڑے گی، نہ کہ تقلیدی روش۔ علماء کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اہل حدیث میں بھی تقلیدی روش عام ہو گئی کہ انہوں نے بھی یہ ایک نعرہ لگایا کہ جی کتاب و سنت کے ساتھ اعتصام تو ضروری ہے، لیکن فہم سلف کے مطابق۔ تو اگر فہم سلف کو ایک آپشنل چیز کے طور پہ سامنے رکھتے تو یہ اچھا تھا، پریفرڈ ہے۔ وہ تو سلف کے بعد فقہا اور محدثین کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، لیکن انہوں نے اس کو وجوب کا درجہ دے دیا سلف کے فہم کو، اور سلف کے فہم سے بھی مراد ان کی اجماع نہیں ہوتی، 2-4 سلف خیر القرون میں جو بھی ان کو مل جاتے ہیں، اس کے بعد اپنا دماغ بند کر لو۔ وہی کام جو مقلدین نے کیا تھا فقہا اور محدثین کے حوالے سے، یہ انہوں نے سلف کے حوالے سے اہل حدیث حضرات نے کیا۔ ہماری رائے میں فقہا اور محدثین ہوں، سلف صالحین ہوں، صحابہ ہوں، تابعین، تبع تابعین، سب کی رائے کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کو پڑھنا پڑھانا چاہیے، اس سے استفادہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ایک جو عالم ہے اس کو انالیٹک ہونا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، اس کو اجتہاد کی روش جو ہے وہ اپنانی چاہیے، اس کو اپنے ائمہ محدثین سلف سے اختلاف بھی کرنا چاہیے کتاب و سنت کی انٹرپریٹیشن میں۔ بہت ساری جگہوں پہ وہ موافقت بھی کرے گا، ہر جگہ اختلاف تو نہیں کر پائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پچھلوں نے سب غلط سمجھا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کا اتفاق زیادہ ہو سکتا ہے، کیا اتفاق زیادہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، 80-90% میں ہوگا، 10-20% میں اس کا اختلاف ہوگا، لیکن یہ 10-20% کا اختلاف اس کی ایسی تربیت کر دے گا، اس کے اندر ایسی اجتہادی بصیرت پیدا کر دے گا کہ پھر وہ معاشرے کے جو مسائل ہیں، کرنٹ ایشوز ہیں، ان میں رہنمائی دینے میں ایک لیول پہ پہنچ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات کہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم سکھا، یعنی کتاب کو براہ راست، اصل چیز یہ ہے کتاب کی تعلیم جو ہے، کتاب کا فہم جو ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم کتاب کا براہ راست فہم حاصل نہیں کرتے یا کتاب کو براہ راست سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ جنہوں نے کتاب اللہ کو سمجھا ہے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مطلب اس کو ڈسکریج نہیں کیا جا رہا، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا چاہیے، اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب اللہ کو براہ راست سمجھنے کی کوشش کہ اس سے نئے معنی اور مفاہیم نکالنا تاکہ معاشرے کے مسائل میں جو آج کل کے مسائل ہیں ہم اس میں رہنمائی دینے کے قابل ہو سکیں، یہ کرنے کا ایک کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی تربیت نہیں ہو پا رہی اس تقلیدی جو ہے وہ روش کی وجہ سے، تو کتاب اللہ کی تعبیر سے ہم بہت دور چلے گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے
یہ جو بات ملتی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بعض تفاسیر ایسی ہیں کہ جس کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، یا جمہور نے قبول نہیں کیا، اگرچہ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے ملا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مصدر کتاب ہی ہے، اصل سورس آف شریعہ کتاب ہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کے سینے سے لگانے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ عام مفسرین میں ان کا رتبہ بہت بڑھ کر ہے، امام المفسرین ہے وہ، لیکن یہ ہے کہ کیا وہ معصوم ہو گئے، غلطی سے پاک ہو گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، تو وہ غلطی کا امکان پھر بھی رہا، اور ائمہ ان سے یا ان کی تعبیرات سے اختلافات کرتے رہے۔ یہ جو بات ہے قرآن اور سنت کو براہ راست سمجھنے کی، لیکن اس کے لیے پھر جو اصول فقہ ہیں یا اصول تفسیر ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، تو اگر ان کو نہ رکھا تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں کتاب و سنت کو براہ راست سمجھنے کی، تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اہل علم کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے، بلکہ اس میں بھی دو لیول ہیں۔ ایک ہے اپنی ذات کے لیے سمجھنا، اپنی ذات کے لیے سمجھنے کے لیے اتنے علوم و فنون کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عام تھا، ٹھیک ہے، مطلب کوئی اصول تفسیر، اصول فقہ وغیرہ انہوں نے نہیں پڑھی تھی، لیکن اپنے لیے سمجھتے تھے۔ ہاں، ان میں سے جو فقہا تھے، جو فتویٰ دینے والے صحابہ کرام تھے، تو وہ علوم کے اوپر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ بھی دو درجات ہیں، ایک ہے اپنی ذات کے لیے عمل، تو اس میں تو انسان کتاب اللہ کو سمجھے، اپنے لیول پہ سمجھنے کی کوشش کرے۔ ابھی پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا ہوا تھا کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے پڑھتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ہی مخاطب ہوں، تو کیا یہ درست ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہاں یہ درست نہیں ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو خطاب کیا، کفار کو خطاب کیا، تو آپ اپنے آپ کو کافر یا منافق کیسے سمجھو گے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک ہے دوسروں کی رہنمائی کرنا، جہاں آپ نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے، فتویٰ دینا ہے، قرآن کی تفسیر کرنی ہے، لکھنی ہے، پڑھنی ہے، پڑھانی ہے، اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے پھر اصول کے علوم پڑھائے، اصول فقہ، اصول تفسیر وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ایک عربی ہے مثال کے طور پہ، اس کی زبان ہی عربی ہے، مادری زبان عربی ہے، اب قرآن اس کے سامنے پڑھا جا رہا ہے، تو کیا اس کو سمجھ نہیں آ رہا؟ سمجھ آ رہا ہے۔ اب وہ کہے کہ نہیں میں نے نہیں سمجھنا، پاسبل ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس نے نہیں سمجھنا۔ میری زبان میں گفتگو ہو رہی ہوگی تو مجھے سمجھ آ رہی ہوگی، تو اس لیے نہ چاہتے ہوئی بھی سمجھنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، ان انٹینشنلی بھی ہو رہی ہے، جو اہل عرب کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی ذات کے لیے اگر عمل کرنا ہے تو انسان اس میں اپنے طور پہ قرآن و سنت میں غور و فکر کر سکتا ہے، اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک عامی کو بھی بعض اوقات ایسا فہم دے دیا جاتا ہے جو ایک بڑے عالم کے حصے میں نہیں آتا، بلکہ یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور صاحبین کا یہ اختلاف ہوا کہ بڑا عالم ہونا کوئی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف یہ تھا کہ بڑا عالم ہونا دلیل ہے، صاحبین کا موقف یہ تھا کہ نہیں، چھوٹا عالم بعض اوقات اس کا فہم درست ہو سکتا ہے۔ اور بعد میں جو فقہ حنفی مرتب ہوئی تو اس نے یہ ثابت کر دیا کہ صاحبین کی بات ہی درست تھی۔ بہت سارے فتاویٰ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے چھوڑ کے صاحبین کی رائے پہ فتویٰ دیا گیا فقہ حنفی میں، کہ استاذ کی جگہ شاگردوں کی رائے کو بہتر قرار دیا گیا، یا کتاب و سنت کے زیادہ اقرب الی الکتاب و سنہ قرار دیا گیا، زیادہ قریب قرار دیا گیا۔ تو اس لیے بڑا عالم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے امام بخاری نے بھی استدلال کیا، امام بخاری کا موقف بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی روایت جو ہے نا، کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ وہ ایک درخت کہ بندہ مومن کی مثال اس درخت کی سی ہے، تو صحابہ کرام بولنے لگ گئے، کوئی کہے کہ جی یہ درخت ہے، کوئی کہے یہ درخت ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں بولا نہیں۔ اب وہ چھوٹے تھے، بڑے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کا فہم درست تھا، ٹھیک ہے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بعض قرآن کی آیات کے مفاہیم پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنبیہ کی، یہ اصول تفسیر میں ہم نے دیکھا، یعنی اس فضیلت کے باوجود انہوں نے ان کو تنبیہ کی. ٹھیک ہے، جیسے والعادیات ضبحا، اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس گھوڑے لیتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو مکی آیت ہے. ٹھیک ہے، تو مکہ میں کون سا جہاد تھا کہ اس سے مراد گھوڑے لیے جائیں، جہاد کے گھوڑے، اس سے مراد حج کے اونٹ ہے. تو خیر اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں چیزیں نظر آتی. کہنے کا مقصد ہے کہ معصوم دو ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول، یا اس کے بعد اگر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے. اب یہ جو سلف کا عقیدہ جی 100% درست، فلاں کا عقیدہ 100% درست، ہر ایک سے غلطی کا امکان ہے. ابھی لاسٹ ہمارے ایک ایپیسوڈ میں بھی کسی صاحب نے جو ہے وہ ایک کمنٹ کیا ہوا کہ جی جو سلف ہے نا ان کا عقیدہ 100% درست ہے. میں نے کہا یہ کہہ لو 90% درست ہے، 100% کیوں کہتے ہو آپ؟ ٹھیک ہے، یہ تو نبوت کا سا کلیم ہے. اور پھر اہم چیز یہ ہے کہ سلف میں سے کون سے سلف کا تو عقیدے میں بہت اختلاف ہے، ایک دوسرے کے اوپر نقد و تبصرہ بھی ہے. ٹھیک ہے، امام بخاری کے عقیدے پہ نقد موجود ہے، ان کے استاد علی بن مدینی کے اوپر امام احمد بن حنبل نے نقد کیا. ٹھیک ہے، امام بخاری پہ امام زہلی نے نقد کیا، امام مسلم کے عقیدے پہ امام زہلی نے نقد کیا. ٹھیک ہے، تو اب مطلب کس سلف کی ہم بات کریں؟ اب اس میں وہ آ گئے جب انہیں کچھ نہیں. جی امام احمد بن حنبل، ان کا عقیدہ 100% درست ہے، یعنی سلف سے مراد امام احمد بن حنبل. اب جیسے ہمارے ہاں یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ایک امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک عصبیہ پیدا ہوئی، وہی عصبیت اس وقت یہ چونکہ اہل حدیث حضرات سعودی عرب میں گئے ہیں، وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، امام احمد بن حنبل کے حوالے سے انہوں نے پیدا کر لی، بالکل وہی تقلیدی روش. حالانکہ صحیح بات یہ درست معلوم ہوتی ہے، امام احمد بن حنبل سے زیادہ عقیدہ جو ہے امام ابو حنیفہ کا صاحب معلوم ہوتا ہے. یعنی عقیدے کے اعتبار سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، مطلب ان بائسڈ ہو کے اگر ہم ریسرچ کریں تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا عقیدہ امام احمد بن حنبل سے کافی بہتر ہے. ہاں باقی ہے کہ اگر آپ فقہ کی بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ اس میں امام احمد بن حنبل امام ابو حنیفہ کی نسبت زیادہ بہتر ہے. امام احمد بن حنبل کے تو عقیدے کے بڑے بڑے مسائل ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو ویسے ہی صوفیانہ مزاج کے عامل تھے، ایک آزمائش میں بھی. باقی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی خطائیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کوئی پکڑ کرے گا یا وہ کوئی گمراہ یا ضال یا مضل ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے درجات ہم سے بہت بلند ہیں انشاءاللہ، یقیناً انشاءاللہ آخرت کے درجات بھی بلند ہیں دنیا میں بھی. لیکن یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اصل چیز کتاب و سنت کی حجت ہے. اختلاف جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہر کسی سے ہو سکتا ہے، اور اس پہ نقد و تبصرہ بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ایک سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، عقیدے کی ہو یا فقہ کی ہو. بس اصل بات یہ ہے، جب تک ہم یہ اسٹیبلش نہیں کریں گے تو ہم کبھی بائسنس سے نہیں نکلیں گے. یہ نہیں ہے کہ جی آپ چھریاں چاقو تیز کر لیں کسی کے اوپر، کسی کو جہنم میں پہنچا دیں، نہیں. مطلب یہ ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کم از کم آپ یہ کہیں نہیں یار غلطی ہو سکتی ہے اور ان سے بھی غلطی ہوئی ہے، یا ہمیں اس مسئلے میں ان سے اتفاق نہیں. کتنی سمپل سی بات ہے. حالات کے تقاضے بھی تو بدل گئے نا، اس حالات وقت کہ ان کی رائے یہ بھی ٹھیک ہو، لیکن اب تقاضے بدل گئے تو بندہ کہے کہ اب بھی ان سے اختلاف نہ کرے ان کے اقوال سے یا ان کی رائے سے، وہ تو پھر بہتر نہیں ہے. ہاں، اور ضروری نہیں ہر جگہ بھی آپ اختلاف کا دروازہ کھول دو. چلو 100 اقوال ہیں، 100 میں سے 90 میں آپ اتفاق کر رہے ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی 10 میں اگر آپ اختلاف کر رہے ہو، چلو 5 میں کر رہے ہو، چلو 1 میں کر، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں 100% ہی درست ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو خیر باہر یہ چونکہ بات آ گئی تو میں نے کچھ چیزیں نکال لی. میں نے کہا اس کو جو ہے نا ہم چونکہ یہ ہماری چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں، اب یہ ایک تقلیدی جو جمود پیدا کر لیا اہل حدیث حضرات میں سے ایک جماعت نے جو سعودی عرب سے پڑھ کے آئے ہیں امام احمد بن حنبل کے حوالے سے،
اب ایک مسئلہ ہے مثال کے طور پہ توسل کا. استغاثہ میں امام احمد بن حنبل کا عقیدہ، توسل میں امام احمد، 5 بڑے مسائل ہیں جس میں امام احمد بن حنبل کا عقیدہ درست نہیں. 5 بڑے مسائل، اور اس پہ اہل علم نے نقد بھی کی ہے. ان میں سے ایک مسئلہ توسل کا ہے. اب توسل میں احناف کا عقیدہ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اور بالکل سیدھا ہے، وہی ہے جو اہل حدیثوں والا ہے. صحیح بات، ٹھیک ہے. اب یہ جو کتاب اس وقت ہمارے سامنے ہے، یہ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق. کنز الدقائق بنیادی کتابوں میں سے ہے فقہ حنفی کی، ٹھیک ہے. تو امام ذیلی کی یہ کتاب جو ہے تبیین الحقائق. اب اس میں یہ ذکر کرتے ہیں یہ توسل کا، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دعا و بحق فلان یکرہ ان یقول فی دعائی بحق فلان، ٹھیک ہے. وقضا بحق انبیائک و اولیائک او بحق رسولک، ٹھیک ہے. مطلب نبی کا وسیلہ ہو، رسول کا ہو، ولی کا ہو، تو یہ مکروہ ہے. اچھا، فقہ حنفی کے بنیادی مصادر میں یہ چیز آپ کو مل جاتی ہے. اسی طرح سے آپ یہ حاشیہ ابن عابدین دیکھ لیں، ٹھیک ہے، رد المحتار جو ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی آپ کو اس چیز کا جو ہے وہ ذکر مل جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی کا جو ہے وہ وسیلہ نہیں دے سکتے، اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے سکتے ہیں. کہیں پہ ابھی میں نے یہ نکالا تھا یہاں پہ، بلکہ اوپر یہ متن میں دیکھ لیں. قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہیں، لا ينبغي لأحد ان يدعو اللہ الا به والدعاء الماذون فيه معمور به مستفید من قول وللہ الاسماء الحسنى فادعوا بها. نیچے انہوں نے شرح میں بھی اس کے حوالے سے کافی بحث کی ہے. اچھا، دوسری طرف جو ان کی حنابلہ کی کتب ہیں، کشاف القنان متن الاقناع، یعنی کشاف کہتے ہیں کھولنے کو، قنا پردے کو کہتے ہیں. پردہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اقناع کے متن پہ، اس کو کھولنا، ٹھیک ہے. اقناع مین ایک ان کا بنیادی متن ہے فقہ حنبلی کا، اس کی شرح ہے بہوتی کی ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے نا، اس میں یہ ہے کہ رجل صالح سے آپ جو ہے وہ اس کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مستحب ہے. اور امام احمد بن حنبل نے جو اپنا منسک نقل کیا مروزی کی طرف، جو انہوں نے خط لکھا تھا، تو امام احمد بن حنبل یہ کہتے تھے کہ انہ یتوسل بالنبی فی دعائی، کہ وہ دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل کے قائل ہیں. اچھا، وہ قائل نہیں ہیں حنفی. ان کی بنیادی مصادر میں یہ ہے کہ نبی کا توسل مکروہ ہے، ٹھیک ہے. ان کے ہاں جو ہے یہ ہے کہ توسل جائز ہے. فی زمانہ تو اس کو الٹا ہے. فی زمانہ اس کے الٹ ہے. یہ بات آپ کی درست ہے، فی زمانہ اس کے الٹ ہے. اب دیکھیں نا، یہ نیچے جو ہے انہوں نے اس پہ جو حاشیہ چڑھایا نا، حاشیے میں انہوں نے یہی لکھا کہ التوسل بذات النبی و بغیر من الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والصالحین لا یجوز، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح اور بھی جو ان کی کتابیں، جیسے اب یہ جو المبدع ہے، ٹھیک ہے. اب مبدع کے اندر بھی یہی بات ہے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے، کہ انہوں نے مروزی کو جو خط لکھا تھا اس میں یہی تھا کہ توسل جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک. تو اب اس میں نیچے بھی حاشیے میں انہوں نے یہی بات کی. ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ نے اس کی جو ہے وہ مطلب تعویل آگے کر لی کہ اس سے مراد کون سا توسل ہے. خیر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں ایک عالم جو ہے نا، دیکھیں ایک عالم وہ چونکہ محقق ہوتا ہے، ریسرچر ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہ جی جو توسل کر رہے ہیں تو وہ کوئی گمراہ ہو گئے، ضال ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو توسل کر رہے ہیں وہ کوئی گمراہ ہو گئے، ضال ہو گئے. میرے خیال میں یہ کہنا درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. باقی جو ہے ان کو سجیسٹ کیا جا سکتا ہے کہ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کرنا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے ایک محبت کا، یا آپ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان کی ایک کیفیت ہے اس کا توسل کر لیں. ہاں، باقی اصل میدان ترجیح کا ہے کہ آپ
ترجیح کس قول کو دو گے، کس رائے کی طرف آپ جاؤ گے؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کہنا کہ مطلب ہم اہل حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں ابھی. اب چونکہ احناف ہیں، احناف میں اب توسل کے وہ قائل ہیں، اس وقت متاخرین احناف توسل کے قائل ہیں، وہ امام احمد بن حنبل سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اب بات سمجھ رہے ہیں ان کی کتابوں میں. اور جو آج کل کے سلفی ہیں وہ توسل کے قائل نہیں ہیں، وہ امام ابو حنیفہ اور احناف سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. یہ صورتحال چل رہی ہے. اب اسلام کیوں ہی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ یہ سارے اقوال حنفی مصادر کے موجود ہیں. اسلام کیوں، یہ کویشچن آنسر، یہ جو ہے سلفیوں کی بہت بڑی ویب سائٹ ہے فتاویٰ کی، شیخ صالح المنجد کی، ٹھیک ہے. اس میں اب توسل کے حوالے سے سوال کریں. اچھا، سائل نے پوچھا ہے کہ جی امام احمد بن حنبل جواز کے قائل تھے. جو مجیب ہے جواب دینے، اس نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا کہ امام احمد بن حنبل کا. اس نے کہا کہ جی حنفی جو ہے وہ فقہا یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں. اب یہ صورتحال چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایز اے ریسرچر جو ہے نا اس طرف جائیں. کہنے کا مقصد یہ، اب اہل حدیث حضرات جو امام احمد بن حنبل کو 100% درست سمجھتے ہیں کہ جی 100% وہ درست ہیں، ان سے یہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ 100% درست ہیں تو یہاں پھر جو ہے وہ آپ کو کیا مسئلہ ہے. تو ایک توسل کے مسئلے میں، اور دوسرا جو ہے استغاثہ کے مسئلے میں بھی امام احمد بن حنبل کا قول بہت کمزور ہے. وہ ملائکہ سے استغاثہ کے قائل تھے امام احمد بن حنبل، اور یہ بات جو ہے نا ان کی اکثر آپ کو وہ مل جاتی ہے مصادر کے اندر. ہاں اب یہ کتاب جو ہے نا التوضیح الرشید فی شرح کتاب التوحید. اچھا، اب اس میں یہ نیچے یہ خیر مصادر میں بھی موجود ہے، یہ تو خیر ایسی علامہ البانی کے حوالے سے مجھے مل گیا تو میں نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ علامہ البانی نے جو ہے وہ صحیحہ میں یہ بات کہی، السلسلہ الصحیحہ علامہ البانی کی، کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے جو ہیں انہوں نے المسائل میں، یہ معروف کتاب ہے نا، امام احمد بن حنبل نے اپنے والد سے چیزیں نقل کی ہیں. تو امام احمد بن حنبل کے بیٹے نے اپنے والد امام احمد سے نقل کیا کہ میرے والد یہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے، 2 سوار ہو کے اور 3 پیدل، ٹھیک ہے، یا 2 پیدل اور 3 سوار. اور میری جو ہے نا وہ ایک حج کے اندر سواری کیا ہو گئی، گم ہو گئی، مطلب میں راستہ بھول گیا. سواری نہیں گم ہو گئی بلکہ میں راستہ بھول گیا. فضللت الطریق فی حجہ وکنت ماشی، اور میں پیدل چل رہا تھا. تو میں نے یہ کہنا شروع کر دیا، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، اے اللہ کے بندوں مجھے سیدھے راستے پہ ڈال دو. ٹھیک ہے، میں یہ کہتا رہا یہاں تک کہ میں سیدھے راستے پہ پڑ گیا. اب یہ کون سے اللہ کے بندے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آج اہل حدیث تو اس کے قائل نہیں ہیں. مطلب یہ تو نہیں کہتے کہ اگر راستہ بھول جائیں، یہی کہتے ہیں نا یا اللہ سیدھا راستہ دکھا. یہ تو نہیں کہتے ارے جبریل آپ ذرا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. اس کے تو قائل نہیں ہیں، نہ فائل ہیں اس کے. ٹھیک، اب یہ ان کا استغاثے کا مسئلہ بھی بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہ جو ایک اور کتاب ہے الاشاعرہ فی میزان اہل السنہ، یہ اشاعرہ کے اوپر انہوں نے تنقید کی ہوئی ہے. ہاں، اب اس میں امام احمد بن حنبل کی تعویل کا تذکرہ ہے. یہ تو خیر اس کا جواب دے رہے ہیں نا. اب ایک تیسرا مسئلہ توسل استغاثہ تعویل بھی امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے آنے کی انہوں نے تعویل کی، اور یہ وہ روایت ہے کہ امام بہقی نے کہا وَهَذَا اسناد لا غبار علیہ، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مطلب سند اس کی بہت سیدھی سادی سی ہے کہ وجا ربو کی تعویل کیا کہ امام احمد بن حنبل نے جا ثوابو. اب اس کی اب ظاہری بات ہے پھر وہ آگے تعویل کر لیتے ہیں. وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ جی جیسے امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے حوالے سے ہیں، انہوں نے یہاں پہ بیان کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا، لیکن
مناظرے میں کہا تھا. اصل میں معتزلہ کے ساتھ جب ان کا مناظرہ ہوا نا تو معتزلہ نے کہا کہ جی قرآن مخلوق ہے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا دلیل لکھا. انہوں نے کہا جی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورہ بقرہ اور آل عمران آئیں گی. تو کیسے آئیں گی؟ مجسم صورت میں. تو جو مجسم ہے جسم کی صورت میں آتا وہ مخلوق ہے. امام احمد بن حنبل نے کہا قرآن نے تو یہ بھی کہا وجاء ربک، تمہارا رب آئے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کے آنے سے مراد جو ہے وہ اللہ کی ذات آئے گی. معتزلہ تھے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ثواب آئے گا. تو امام احمد بن حنبل نے یہاں سے استدلال کیا کہ یہاں پہ بھی آل عمران اور اس سے مراد بقرہ سے کہ ان کا ثواب آئے گا. تو یہ مقام تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں. تعویل کر کے آپ کو ایک رائے اختیار کرنی پڑتی ہے، صغرا کبرا جو ہے وہ بنا کر. تو اس میں ظن غالب یہی ہوتا ہے کہ جی میری یہ رائے اس طرح سے درست ہے. ظن غالب ہوتا ہے. کوئی یقین کی کیفیت انسان اپنی کم علمی کی وجہ سے تو بنا سکتا ہے، علم کے ساتھ نہیں بنا سکتا. جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے تو یقین کی کیفیت ٹوٹتی چلی جاتی ہے. یہ بات درست ہے. آپ یقین سے ظن غالب پہ آ جاتے ہو. مطلب ہم بھی جب چھوٹی عمر میں تھے، علم نہیں تھا اتنا زیادہ، تو یقین کی کیفیت بہت ہوتی تھی. ہم بھی ٹھیک ہیں، یہی موقف 100% ٹھیک ہے، اور پورے یقین کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے. 100% یقین ہے. یہ تو 100% کہتے ہیں، ہم تو 102% پہ ہوتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ جب مطالعہ بڑھتا ہے، اب 27 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، تو انسان پھر آہستہ آہستہ انسان کو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. دوسرا بھی کوئی بلا دلیل کے نہیں کھڑا ہوا. ہاں آپ یہ سٹانس، یہ پوزیشن لے سکتے ہو کہ ظن غالب یہی ہے، مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ درست ہے، یا مجھے زیادہ ٹھیک یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہے کہ اس کو یہ لگتا ہے. اب یار ٹھیک ہے، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگلے کے سامنے اپنی بات رکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو اکثر و بیشتر جو ہمارے مسائل ہیں نا، ان میں بھلے وہ عقیدے کے ہوں. اب جیسے دیکھیں، اب امام احمد بن حنبل پہ تو کچھ نے تو شرک کا فتویٰ بھی لگا دیا. ہاں اب یہ آپ کے سارے یہ جو جماعت مشرکین تو خیر نہیں کہنا چاہیے، مسلمین تو یہ جماعت المسلمین جو ہے، یہ سارے امام احمد بن حنبل کو انہی مسائل کی وجہ سے تو مشرک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ شرک والا معاملہ ہے کیا یہ استغاثہ اور توسل کا، یہ تو فقہ کا معاملہ نا کہ نہیں، اس کو ہم شرک نہیں کہیں گے. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ بدعت ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا تو میں کہوں گا کہ بھائی یہ جو اس طرح سے استغاثہ ہے نا ملائکہ سے، یہ بدعت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، خیر القرون سے ثابت نہیں ہے. کچھ چیزیں ملتی ہیں، کچھ آثار ہیں، لیکن وہ سندن ثابت نہیں. ٹھیک ہے، اصل میں بدعت کی تعریف میں بھی اب اختلاف ہو گیا نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب اگر میں اس کو کہوں کہ یہ بدعت ہے تو وہ بھی میرے اس پوائنٹ آف ویو سے جو میرے نظر میں بدعت کی ایک تعریف ہے، اس کے اعتبار سے وہ بدعت ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. شرک کوئی چیز شرک والی ڈومین میں کب داخل ہوتی ہے؟ جس طرح یوں کسی کو پکارنا نہیں، اصل اس میں مسئلہ جو ہے نا، وہ یہ فرق یہ کرتے ہیں جو آج کل کے سلفی حضرات ہیں جو حنبلی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول تو ثابت ہے. مطلب بس کچھ نے تو یہ کہا کہ جی راوی ثقہ ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا غالباً بھتیجا ہی ہے، حنبل نام ہے اس کا جس نے یہ روایت نقل کی. ساری اسحاق بن حنبل راوی ثقہ ہے، لیکن روایت متفرد ہے. کچھ نے اس طرح، کچھ نے اس طرح سے تعویلات کر لیں. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر صحیح بھی ہو نا، مطلب اس کو ایز اٹ از باقی رکھا جائے جیسا یہ بیان کی جا رہی ہے، تو ایک ہے استغاثہ میت سے اور ایک ہے زندہ سے. تو یہ زندہ سے استغاثہ ہے، یعنی ملائکہ جو کہ موجود تھے اللہ تعالیٰ کے امر کی تدبیر کے لیے، ان سے استغاثہ کیا گیا. لیکن اگر یہ زندہ سے بھی استغاثہ ہو لیکن ہے غائب سے، اصل بات یہ ہے غائب سے ہے، تو آپ غائب سے استغاثہ کے قائل نہیں ہو. جو موجود نہیں ہے، انسان زندہ ہے
مثال کے طور پہ کوئی امریکہ میں ہے پیر صاحب، تو کیا آپ اس سے استغاثہ کے قائل ہو؟ نہیں ہو. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اختلافات ہیں، جس طرف آپ کا ذہن جاتا ہے آپ جائیں، بس دوسرے کو مارجن دیں. اتنی سی بات. اپنی ایک رائے ضرور رکھیں لیکن دوسرے کو مارجن دیں، اور اپنے آپ کو 100% درست بھی نہ سمجھیں. آپ یہ بھی سمجھیں یار میری رائے میں غلطی کا امکان ہو سکتا ہے. بس یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ فوراً شرک کا فتویٰ لگا. ہاں نہیں، شرک نہیں. غالی قسم کے جو ہیں وہ سلفی ہوں یا دوسری سائڈ پہ جو یہ استغاثہ وغیرہ کے قائل ہیں، وہ لوگ یعنی کہ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ عقیدے کی تعلق رکھتی ہیں، اس میں کوئی اسکول آف تھاٹس نہیں ہو سکتے کہ جی آپ وہ جو چیز ہے وہ ایز اٹ از ہی ہوگی. اب اس میں تو نہیں، یہ کوئی وہ فقہی معاملہ تو ہے نہیں کہ اب اس میں مختلف لوگوں نے اجتہاد اپنا کر لیا تو وہ اس آیت تک پہنچ گئے. تو اس پہ آپ یعنی کہ کیا کریں گے؟ عقیدے میں بھی اجتہاد ہوتا ہے. عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہے، مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، اب یہی مسئلے میں اختلاف نہیں کرے، توسل میں استغاثہ. یہی کہتے ہیں نا کہ ہم جس طریقے سے ہم نے سمجھا گا اس سے اختلاف کرے گا تو وہ یعنی کہ باہر ہے، وہ تو نہیں یعنی باہر شاعر کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو باقی دیکھیں وہ جو صریح مسائل ہیں، جیسے ہم نے کہا تھا، جیسے ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب کوئی کسی کو سرفرے کو نبی مان لیتا ہے تو اب اس کے بارے میں آپ کہیں گے کہ یہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. یعنی کچھ عقیدے کے مسائل ایسے ہیں جو بہت بنیادی ہیں، بہت صریح ہیں، بہت اصولی ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے مثال کے طور پہ قبر کو سجدہ ہو یا بت کو سجدہ ہو، کسی نے بھی جائز نہیں کہا. ہاں اختلاف اس میں ہو گیا کہ جی یہ دیکھیں کہ کس نیت سے کر رہا ہے. عبادت کی نیت سے کر رہا ہے تو سب نے شرک کہا ہے. اگر تعظیماً کر رہا ہے تو کچھ نے کہا شرک ہے، کچھ نے کہا کہ یہ حرام ہے، فعل حرام ہے لیکن یہ شرک نہیں. اختلاف تو ہوا ہے، تو ہم صرف یہ بات کہتے ہیں کہ جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے، عامت الناس کا نہیں، اہل علم کا، جو ایک روایت کے امین ہے، اس میں آپ اپنی رائے بیان کریں، اپنا موقف بیان کریں، اپنے دلائل لوگوں کے سامنے رکھیں، لیکن دوسرے کو مارجن دیں. مطلب کم از کم یہ مارجن تو دیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو تعویل کی وجہ سے یا غلط سمجھ آنے کی وجہ سے معاف کر دے. تو یہ جو ہے کہ قرآن کی جو تعلیم ہے اس کے مطابق تو استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک اسٹرانگ موقف نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج، کہ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرنا ہے تو وہ اللہ کے بندوں سے استغاثہ کر رہے. ایک تو وہ غائب ہے، زندہ بھی ہوں. اب اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آگے 4 موقف بنا لیے. جو استغاثہ کرتے ہیں نا، جب آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں ان میں آگے 4 موقف ہیں. سب ایک کے اوپر نہیں کھڑے نا. تو جب ان کے آگے 4 موقف ہو گئے تو ہر ایک کا حکم علیحدہ علیحدہ ہوگا. ان میں سے جو بریلوی علماء میں سے جن کو میں نے سنا، ان میں جو سمجھدار ہیں نا، وہ اس استغاثہ کو توسل کا مسئلہ بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں لفظ میں یہ استغاثہ ہے، حقیقت میں ہماری نیت توسل کی ہے کہ ہم اس اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی جناب میں وسیلہ بنا کے اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے نیت میری یہ ہے، اب میرے اوپر جو حکم لگانا ہے لگا لو. یعنی مجھے اب پہلے مجھے انٹرپریٹیشن کا موقع تو دو نا. یہ نیت کا ججمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دیکھیں ہم یہی کہیں گے کہ بھئی درست نہیں ہے، نہ کرو اس طرح سے. دیکھیں پروفیسر غلام رسول سعیدی صاحب ہیں نا، ان کے بریلوی علماء کے، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے. انہوں نے کہا دیکھو بات ہی ہے، جہاں تک جواز کی بات ہے بریلوی حضرات کو سمجھاتی کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن احتیاطاً میں یہ کہوں گا کہ نہ جاؤ اس طرف. کم از کم شبے والی بات تو ہے نا. تو اللہ سے مانگنے میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، تو اس طرف رہو. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی. باقی انہوں نے کہا کہ ہاں اہل حدیثوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس پہ شرک کے فتوے نہ لگاؤ. بریلویوں کو میں یہ کہوں گا کہ یار احتیاط کا تقاضا یہ کہ اس کو چھوڑ دو، اس میں نہ پڑھو. ایک
تو انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ بھائی یہ توسل ہے، مطلب استغاثہ جو ہے نا یہ ہمارے نزدیک توسل ہے، مطلب ہم براہ راست کسی سے مانگنے کے قائل نہیں ہیں۔ اگر کوئی مانگ رہا ہوتا ہے تو آپ یوں کہیں کہ اس کے الفاظ کا جو انتخاب ہے نا وہ اس انتخاب میں اس سے غلطی ہو گئی، یا وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسے الفاظ کا انتخاب کر بیٹھا، ٹھیک ہے، وہ آپ اس کو بہتر الفاظ اس کو سجیسٹ کر دیں۔ باقی حقیقت میں وہ استغاثہ بھی ہمارا نزدیک مسئلہ توسل کا ہے۔ اچھا کچھ جی یہ لفظ استغاثہ ہو یا استعانت، یہ کوئی اس کے اندر اور معنی کا احتمال ہوگا تو یہ لیتے ہیں نا بمعنی استعانت یا بمعنی استغاثہ قرآن کے اندر۔ اس طرح کی کوئی آیات یا کوئی سیاق و سباق میں کوئی ایسے واقعات ہوں گے نا جن کی وجہ سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ ہم اس کو بمعنی جو ہے توسل لے رہے ہیں، کیونکہ ایک آیت جو اگر معنی میں ہوئی صریح تو پھر اس کا کوئی اور معنی لینے کا احتمال ہی نہ ہو تو پھر تو بندہ سیدھا وہی عقیدہ رکھے۔ ان کے وہ کیا ہیں ابھی جو مطلب یہ ذہن واقعات کے اصل میں زیادہ تو یہی ہے نا کہ جی دیکھیں زندہ سے استغاثہ کا جواز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسروں نے تو تقسیم کر لی نا، انہوں نے کہا کہ جی ایک وہ ہے استغاثہ جو زندہ سے ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جو مردہ سے ہوتا ہے۔ تو استغاثہ یہ تقسیم کیسے کی ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے نا۔ دیکھیں استغاثہ کا لفظ زندہ کے لیے بھی قرآن میں آیا، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَّتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اپنے دشمن کے مطلب موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ تو وہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں، اب ظاہری بات ہے اب وہی ان کی والی بات کہ دیکھیں کوئی لفظ تو استعمال ہوا ہے نا جس کو انہوں نے پکڑ لیا یا اس سے وہ بات نکال۔ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں۔ ہاں اب یہ ہے کہ وہ یہی ہے نا، دوسروں نے یہ تقسیم کر لی کہ جی ایک استغاثہ وہ ہے جو زندہ سے ہے، اس کا تو جواز ہے، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ زندہ کے ساتھ یہ چڑھتا ہے کہ وہ آپ کے پاس موجود وہی مطلب حاضر سے آپ کہہ لیں، حاضر سے استغاثہ آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، یہ زیادہ مطلب بہتر لفظ ہے کہ حاضر سے استغاثہ، اور ایک ہے غائب سے۔ تو غائب سے استغاثہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے ہر جگہ، باقی لوگ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم وہ جو غائب ہے نا اس سے استغاثہ کر ہی نہیں رہے، ہم استغاثہ اللہ سے ہی کر رہے ہیں، صرف غائب کو ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں وسیلے کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کہ جیسے ہمارا ایک نیک عمل جو ہے وہ وسیلے کے طور پہ ہم اللہ کی جناب میں پیش کرتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے، لیکن اس کو شرک بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کم علم بھی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، بریلوی حضرات میں کچھ جیسے دیکھیں شیعوں میں بھی ذاکر ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح بریلوی حضرات میں بھی کم علم ہیں اور وہ جہالت کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ استغاثہ کی ہی قائل ہیں، اور وہ استغاثہ کو استغاثہ ہی سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں۔ ہاں اس فعل کو آپ شرک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر طبقے میں پڑھے لکھے لوگ اور وہ جو کہ ان پڑھ ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ پڑھے لکھوں کا مزاج اور ان کا رویہ بالکل اور ہوتا ہے، اور جو ان پڑھ ہوتے ہیں، کم علم ہوتے ہیں، ان کا رویہ، ان کی انٹرپریٹیشن بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ تو ود ان دا مسلک بھی وہ ان کے جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ ود ان مسلک بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استغاثہ ہم اسی کو کہتے ہیں کہ وسیلہ بنانا، لیکن ایک استغاثہ وہ بھی تو ہے نا، یا رسول مدد یا علی مدد، تو وہ تو استغاثہ اصطلاح میں بھی اور لغوی معنی میں بھی وہ تو ڈائریکٹ پکارنا ہے، تو اس کو تو بریلوی علماء یعنی کہ ٹاپ کے ہیں وہ ان کرتے ہیں اس چیز کو۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں ان میں 4 موقف ہیں، اس پہ میں نے لمبی چوڑی ویڈیوز بنائی، اصل میں ان میں 4 موقف ہیں، یہ عقیدے میں کھولیں گے انشاءاللہ۔ ہاں اب یہ جو الفاظ ہیں نا یا رسول اللہ، اس کی بھی ان کے ہاں 2 تعبیریں موجود ہیں۔
کچھ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا معنی ہمارے نزدیک استغاثہ نہیں ہے، توسل ہے، بھلے لفظ جو ہے وہ استغاثے کا ہے لیکن معنی مراد جو ہے وہ توسل ہے. یہ ہم انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے. خیر بہرحال اصل میں ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ایک چیز کی اتھارٹی قائم کر لیں نا کتاب و سنت کی، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی عصبیت اگر آپ صرف ایک چیز کی قائم کر لیں، کتاب و سنت، بھئی آپ دلیل لے کے آؤ کتاب و سنت سے، بس بات ختم ہو گئی. اگر وہ لے کے آ رہا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ اس کی دلیل کا کیا کریں، جو غلطی ہے وہ واضح کر دیں. یہاں بھئی آپ کی یہ غلطی، یہ درست نہیں، آپ کی یہ دلیل، یہ استدلال یہ درست نہیں ہے، یہ استنباط درست نہیں ہے. اس میں یہ مسائل ہے. ابو برزہ سے ہے، ان اللہ یغنیکم او نعاشکم بالاسلام و بمحمد، اللہ عز و جل نے تمہیں اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے غنی کر دی. دو ہی چیزیں آ رہی ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اللہ اور اس کے رسول. بس اتھارٹی دو کی ہے، سپریم اتھارٹی بس. اور کسی کے اوپر اتھارٹی ہے بھی نہیں. کوئی مان بھی رہا ہے مجھے بتائیں، کون مان رہا ہے کسی کی اتھارٹی اس کے علاوہ؟ ہاں اللہ اور اس کے رسول کی اتھارٹی سارے مان رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں مان رہا، کسی کی اتھارٹی نہیں مان رہا. حضرت عبداللہ بن عمر نے عبد الملک بن مروان کی طرف جو ہے وہ خط لکھا اس سے بیعت کرتے ہوئے، اور اس میں کیا لکھا، وَأَقِرُّ بِذَلِكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، کہ میں سمع و طاعت کا اقرار کرتا ہوں اللہ کی سنت اور رسول کی سنت کے اوپر جس قدر میرے اندر استطاعت ہے. دو مصادر کا ذکر بار بار آ رہا ہے. حکمران کی اطاعت بھی مشروط ہے، کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ. ویسے حکمران کی اطاعت پہ بھی بہت زیادہ زور ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے بعد کی بات ہے. جب عبد الملک بن مروان کی خلافت پہ لوگوں کا اتفاق ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی جب تک خلافت رہی تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی عبداللہ بن عمر نے. ہاں جب ان کی خلافت ختم ہو گئی، وہ ایک کی جو ہے وہ اس کے اوپر اتفاق ہو گیا تو پھر انہوں نے بیعت کر لی، لیکن مشروط تھی. تو جب حکمران کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہے تو ظاہری بات ہے سلف کی ہو، ائمہ کی ہو، محدثین کی ہو، تو وہ بھی مشروط ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. باقی یہ بات درست ہے کہ جی کیا ائمہ محدثین سلف اللہ اور اس کے رسول کے مخالف چلتے تھے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ مخالف چلتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی پوری انٹینشن اور نیت یہی ہوتی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلیں. لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں چونکہ انسان تھے تو کہیں پہ نہ چاہتے ہوئے ان انٹینشنلی سہون خطاً یہ امکان ہے کوئی بات ان تک نہیں پہنچی یا صحیح طرح سے نہیں پہنچی، ہزار امکانات ہیں، تو وہ کسی ایسی طرف چلے گئے ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں تھی، تو بس اس میں اپنے آپ کو صحیح کر لیں، بس اتنی سی بات. سعید بن مسیب سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بعثت بجوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا. یہ مطلب آپ علیہ السلام کے جو کلمات ہیں کہ اس سے آپ کئی طرح کے جو ہے وہ فقہی نکات، شرعی مسائل اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت کمپریہنسو، بہت جامع. بعثت یہ بھی ہے، بعثت بجوامع الکلم، جوامع الکلم جو ہے وہ مجھے دے کر بھیجا گیا، یعنی یہ بھی وحی ہے. کہنے کا مقصد ہی قرآن کی طرح جو سنت ہے، آپ علیہ السلام کے اقوال اور ارشادات. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور میری روب کے ساتھ مدد کی گئی. وَبَيْنَ أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور میں سو رہا تھا تو مجھے یہ دکھایا گیا کہ مجھے زمین کے خزانے دیے گئے. آج بھی خزانے سعودی عرب سے تیل نکل رہا ہے، سارے آپ دیکھ لیں، عمان، یمن، سارے تیل سے مالا مال ہیں. یہ سارا جزیرۃ العرب کہلاتا تھا نا، اوپر کویت اور یہ سب. فوضیت فی یدی، تو وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیے گئے. قال ابو ہریرہ فقد ذهب رسول اللہ وانتم تلغثونها او ترغثونها او کلمہ تشبہها. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ علیہ السلام چلے گئے اور تم لوگ مزے لے رہے ہو. تو اب ٹھیک ہے، پورا جو ہے عراق، سیریا سب تیل سے بھرے پڑے ہیں، جتنے بھی عرب ممالک ہیں آپ دیکھیں. ٹھیک،
حضرت ابو ہریرہ سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ اومن او آمن علیہ البشر. کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کو کچھ معجزات نہ دیے گئے ہوں، جس پہ ایمان لایا گیا ہو یا اس کے اوپر لوگ ایمان لائے ہوں. یعنی ہر نبی کو اللہ تعالیٰ مخصوص قسم کے معجزات دیتے تھے. رسول علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا. وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ. اور مجھے جو اللہ نے معجزہ دیا وہ کون سے؟ وحی کا، قرآن کا. فَأَرْجُو أَنِّي أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اس لیے میں یہ امید کرتا ہوں کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ جو جنت میں جانے والے ہوں گے وہ میرے امتی ہوں گے، میرے پیروکار ہوں گے. یعنی مجھے زندہ جاوید معجزہ دیا گیا، ایسا معجزہ جو وقتی اور عارضی نہیں ہے، قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی زبان بھی معجزہ ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے وہ معجزہ، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر چلیں گے. مطلب پھر وہی بات، قرآن کے سورس ہونے کی، قرآن کے نجات کا ذریعہ ہونے کی. باب الاقتداء بسنن رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اقتداء کا چیپٹر. وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں متقین کے لیے امام بنا. قال ائمہ نقتدی بمن قبلنا. کہ ہمیں ایسے امام بنا کہ جو ہم سے پہلے ہیں ہم ان کی اقتداء کریں. ویقتدی بنا من بعدنا. اور جو ہمارے بعد ہے وہ ہماری اقتداء. بس یہی طریقہ ہے. یہ جو امام بخاری کا قول ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وجعلنا للمتقین اماما. کیا یہ دعا صرف پچھلوں نے کی ہے کہ ہمیں امام بنا، یا ہم بھی کر رہے ہیں؟ ہم بھی. ٹھیک ہے، تو امام بننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ لوگ ہماری اقتداء کریں. اصل میں ہر زمانے میں جو اہل علم ہیں تو وہ کتاب و سنت کے ساتھ مضبوطی سے جڑ جائیں اور لوگوں کی رہنمائی کریں بس. تو ہمیں امام بنا نقتدی بمن قبلنا، کہ ہم اپنے پچھلوں کی کیا کریں؟ پیروی کریں، کیونکہ وہ ہم سے علم میں بڑے تھے. ویقتدی بنا من بعدنا. اور جو ہمارے بعد والے ہیں وہ ہمارے پیچھے چلیں گے. روایت میں ایک روایت کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک چین ہی چلے گی. ہاں، چین ہے، روایت میں بھی فہم میں بھی، دونوں چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے، جو بھی بعد والی نسل آتی ہے تو وہ پہلوں کے فہم کے اوپر اضافہ کرتی ہے. وقال ابن عون، اور ابن عون نے کہا ثلاث احبهن لنفسی ولاخوانی. 3 چیزیں میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرتا ہوں. هذه السنة ان يتعلموها ويسألوا عنها. سنت کا علم حاصل کریں اور اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کریں، پوچھیں، سنتوں کو تلاش کریں. والقرآن ان يتفهموا ويسألوا عنه. قرآن کو سمجھیں اور قرآن کے بارے میں سوال کریں. وَيَدْعُ النَّاسَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ. اور تیسرا لوگوں کا بھلائی سے ذکر کریں، خیر کے ساتھ ذکر کریں. وہی کتاب و سنت کی مصدر ہونے کی بات آ گئی. ابو وائل سے ہے کہ میں شیبہ کے پاس اس مسجد میں بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ جلس الیہ عمر فی مجلس ھذا، کہ یہاں حضرت عمر بیٹھے تھے اور حضرت عمر نے کہا ہممت اللہ ادا فیہا صفرا ولا بیضا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ چاہا کہ خانہ کعبہ کے اندر سے جو ہے نا سونا چاندی سب نکال کے صدقہ کر دو، کہ بیت اللہ میں سونا چاندی رکھنے کا کیا فائدہ، غریبوں کو بانٹو. حضرت عمر نے یہ ارادہ کیا. اللہ قسمت بین المسلمین، کہ میں لوگوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دوں. قلت ما انت بفاعل. تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا حضرت عمر سے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے. قال لما. میں نے کہا کیوں، اس میں کیا ممانعت ہے، میں کیوں نہیں یہ کر سکتا، امیر المومنین ہوں. قلت لم یفعلوا صاحبہ. تو میں نے کہا کہ جی دیکھیں، نہ اللہ کے رسول نے کیا نہ حضرت ابو بکر نے کیا. تو اس پہ حضرت عمر نے کہا ہم المران یقتدی بہما. نہیں، یہ بات تمہاری ٹھیک ہے، اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر کی پیروی کرنی چاہیے. دیکھیں نیت اچھی تھی. آج بھی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہو کہ اتنا سونا جو ہے وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھا دیا اور سونے کا پرنالہ لگا دیا، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تقسیم کرو.
ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات آئی، یہ خیال آیا، تو انہوں نے چاہا بھی، لیکن پھر رک گئے، اس بات سے رک گئے کہ آپ علیہ السلام نے نہیں کیا. لیکن یہ ایک اختلافی مسئلہ، اس کو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اٹھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک چیز کا ارادہ کیا اور کیا نہیں تو کیا وہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام شافعی کہتے ہیں سنت ہے. آپ نے ارادہ کر لیا تھا، یہی اس چیز کو سنت بنانے کے لیے کافی ہے. مصلحت کی وجہ سے آپ رک گئے، کسی مصلحت کی وجہ سے، جیسا آپ علیہ السلام نے حتیم کو جو ہے وہ بیت اللہ میں شامل نہیں کیا، ارادہ کیا، شامل نہیں کیا کسی مصلحت کی وجہ سے. تو یہ گہرا نقطہ ہے. عاشورہ کے ساتھ کوئی روزہ ملا، ہاں، عاشورہ کے ساتھ کوئی روزہ ملانا، اس کی نیت آپ نے کی. پھر اسی طرح تراویح کی آپ نے جو ہے وہ نیت کی، لیکن کیا نہیں، مطلب 3 دن سے زیادہ نہیں کیا، تراویح کی جماعت نہیں کروائی، لیکن ارادہ کیا. تو اب یہ بھی سنت ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں کرنا چاہیے. تو اب اس میں اگر کوئی نص مل جائے کہ آپ علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا، ہم یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی مصلحت کے سبب سے آپ رک گئے. بیت اللہ کے اندر نا اس وقت بھی تحفے تحائف بیت اللہ کی نظر لوگ کرتے تھے، سونے کی چیزیں بھی، چاندی کی چیزیں بھی، جو بیت اللہ کے اندر رکھ دی جاتی تھی. ان کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تھی کہ یہ بیت اللہ کے اندر پڑی ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بانٹ دیا جائے. ہم وہ بات کر رہے ہیں. حضرت حذیفہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ان الامانہ نزلت من السماء فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوئی لوگوں کے دلوں کی جڑ میں. ونزل القرآن فقرأ القرآن وعلموا من السنہ، اور قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے قرآن پڑھا اور سنت کا علم حاصل کیا. تو امانت سے مراد یہی امانت داری، اسی معنی. تو امانت داری کی صفت ہو، یہ بہت اہم چیز ہے. انسان امین ہو، اس کے بعد کتاب و سنت پڑھے. اس کو کتاب و سنت جو فائدہ دے گی نا، وہ اس کو نہیں دے گی جو پہلے سے ایک مطلب رائے کا خائن ہے. آپ یوں کہ ویسے خائن نہیں ہے، ایک ہے اس کے عمل میں خیانت ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہے کہ اس کی رائے میں خیانت ہے. تو رائے میں انسان کی جو ہے وہ امانت ہونی چاہیے. مرہ ہمدانی سے وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان احسن الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب، واحسن الحدی حدی محمد، اور بہترین رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی. وہی بات کتاب و سنت. وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام کیا ہیں؟ نئے کام. محدث یعنی اس میں مفعول ہو گیا نا، جس کو پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ، اور جو تم وعدہ دیے جاتے وہ آ کر رہنے والا ہے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اپنے رب سے بھاگ نہیں سکتے. تو یہاں اب بدعت کی انہوں نے کہا کہ جی تعریف میں اختلاف ہو گیا. حافظ ابن حجر کا کہنا یہ ہے کہ بدعت جو ہے نا ایک شرعی ہے اور ایک لغوی ہے. لغت میں تو ہر نئی بات کو بدعت کہتے ہیں، اور شرعی بدعت وہ ہے کہ جس کی اصل شرع میں نہ ہو، ٹھیک ہے، جو دین میں نئی بات نکالی جائے جس کی اصل شرع میں نہ ہو. اصل جیسے دعا جو ہے نا، دعا یہ دین میں ثابت ہے، انفرادی بھی ثابت ہے، اجتماعی بھی ثابت ہے. تو اصل ثابت ہے. اب کوئی فرض نماز کے بعد دعا کرواتا ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ جی اصل ثابت ہے اس لیے اس کا جواز ہے. اگر اصل ہی ثابت نہ ہو، یعنی اجتماعی دعا ہی ثابت نہ ہو، تو پھر وہ اس کو کہیں گے کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہوتی ہے. یعنی اصل ثابت ہے، فرع ثابت نہیں ہے. تو اصل چونکہ ثابت ہے اس لیے ہم اس کو دین میں نئی چیز نہیں کہہ سکتے. بس آپ نے اس کا وقت مختص کیا ہے یا کوئی جگہ اس کی آپ نے مختص کی ہے. وہ فعل آپ نے دین کے اندر ایجاد نہیں کیا، نیا نہیں نکالا. زمان و مکان کے اعتبار سے آپ نے اس کو کیا کیا، مختص کیا، مقید کیا. مطلب حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے. دوسری چیز جو ہے
وہ امام شافعی کی تقسیم ہے. ایک تو یہ ہے کہ لغوی اور شرعی بدعت، اور دوسری تقسیم جو ہے امام شافعی کی ہے وہ کیا ہے؟ محمود اور مذموم. ایک بدعت محمود ہے، پسندیدہ ہے ایک بدعت، اور ایک مذموم ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بدعت جو سنت کے موافق ہو تو وہ محمود ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، مطلب سنت سے مراد یہاں پہ وہی چیز ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، آپ چاہتے تھے، لیکن آپ نے کسی حکمت کے تحت 30 دن تراویح نہیں پڑھائی کہ فرض نہ ہو جائے. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی نیت میں موافقت کی، یعنی نیت میں موافقت، یہ بھی سنت میں موافقت ہے نا. تو اس لیے وہ بدعت محمود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا کہ کیا ہی خوبصورت بدعت ہے. اور دوسری جو مذموم ہے، اور مذموم وہ ہے جو سنت کے خلاف ہو، یعنی سنت کے متضاد ہو. تو آگے امام بہقی نے اس کو مزید تھوڑا سا پھیلا دیا کہ وہ بدعت جو کتاب و سنت، آثار صحابہ اور اجماع کے خلاف ہو، تو یہ اصل میں دلالت ہے. اچھا، بدعت شرعی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی کہ بدعت شرعی وہ ہے جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد دین میں نکالی جائے. یعنی بدعت وہ عمل ہے جو خیر القرون میں نہیں ہوا. ایک تعریف یہ بھی کی گئی. عقیدے کی ساری بدعتیں ہوئی خیر القرون. ہاں، تو مطلب میجورٹی کے اعتبار سے وہ پھر ان کو گمراہ فرقوں میں لے جاتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام صحابہ نے کیا ہو تو وہ بدعت نہیں ہے، تابعین نے کیا ہو. ہاں، اگر تو یہ بات کہتے ہیں 2-4 صحابہ نے، تو یہ پھر بات ٹھیک نہیں ہوگی. میجورٹی جو صحابہ ہے اس کی بات آپ کر سکتے ہیں کہ خیر القرون جیسے صحابہ کے زمانے میں بڑی تعداد میں ایک عمل ہو رہا ہو بڑے پیمانے پہ، تو وہ بدعت نہیں ہوگا، یہ بات کہی جا سکتی. یا تابعین کے زمانے میں بڑے پیمانے پہ ایک عمل ہو رہا ہو، سوسائٹی میں معروف ہو، تو وہ بدعت نہیں ہو، یہ بات کہی جا سکتی. لیکن یہ کہنا 2-4 لوگ کر رہے تھے، تو وہ وہی بات کہ تابعین کے زمانے میں بدعتی فرقوں کا ظہور ہو گیا تھا، خوارج کا، قدریہ کا. اب جیسے یہاں یہ بات ہوئی عصر اور فجر کی نماز کے بعد مصافحہ، ٹھیک ہے، اب یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں ہر ایک کا اپنا بدعت کی تعریف ہے. ابن حجر کے نزدیک مصافحہ کیا ہے؟ ثابت ہے. جب اس کی اصل ثابت ہے تو اب آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے کہ ایک خاص وقت میں کے بعد اس نے مصافحہ کیا، یعنی نماز کے بعد انہوں نے مصافحہ کر لیا. ٹھیک ہے، اس کو بدعت نہیں ہے. جیسے بریلوی حضرات میں ہے، آپ مطلب ویسے کہہ سکتے ہو یار امام کے اوپر ہجوم نہ کرو، بیچارے کو تنگ نہ کرو، لیکن اگر وہ تنگ نہیں ہے، خود ہی خوش ہے، تو ٹھیک ہے، چلنے دو. نہیں، ایسا بھی دیکھنے میں ہے کہ وہ اسلام پھیرتے ہیں ساتھ ہی دوسرے کے ساتھ ایسے. مصافحہ امام کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے. ہاں، بعض جگہوں پہ تو یہی ہے نا کہ وہ امام کے ساتھ بھی مصافحہ کرتے ہیں. مطلب مختلف رواج ہے نا. اب جیسے عید پڑھنے کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں؟ گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب معانقہ اصل ثابت ہے اس کی. اب یہ ہے کہ عید کے بعد جی ثابت کرو کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر اصل ثابت ہے تو بھائی کسی بھی وقت مل سکتے ہو. ہم جو آپس میں ویسے ہی ملتے ہیں تو بعض اوقات گلے مل لیتے ہیں، بعض اوقات مصافحہ کر لیتے ہیں. اور مختص بھی کیا جا سکتا ہے، مختص بھی کیا جا سکتا ہے. کیا یعنی کہ اب ہم نے یہ کر لیا کہ اب ہر نماز کے بعد ہم نے جی وہ اجتماعی دعا پڑھی. دیکھیں، اگر اس کو آپ سنت نہیں سمجھ رہے ہاں تو آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، بھلے ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اجتماعی دعا کر رہا ہو، کیونکہ اجتماعی دعا کی اصل ثابت ہے نا. ہاں، اب اگر اسے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد کرتے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اس لیے کرتے ہیں. یعنی مصلحت اس میں یہ ہے کہ عربی کی دعا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو چلو اسی بہانے جو ہے وہ لوگوں کو ہم دعا میں شریک کر لیتے ہیں، اپنی زبان میں مانگ لیتے ہیں. یہ مصلحت ہے ہمارے نزدیک. ٹھیک ہے، اگر اسے کہا جائے کہ بھئی اس کے بغیر نماز مکمل ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں. اچھا، اگر کبھی چھوڑ دو تو گناہ ہوں گے، وہ کہے گا نہیں. مطلب اس کا واضح ہونا، کلیئر ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نماز کا حصہ نہیں سمجھ رہا. اگر نماز کا حصہ سمجھے گا
تو پھر ظاہری بات ہے وہ بدعت شمار ہوگی. وہ تو نہیں سمجھ رہا ہوتا لیکن پیچھے نمازی سمجھ رہے ہوتے نمازی سمجھ رہے تو پھر اس میں یہی ہاں. اب مسئلہ ہے کہ اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. پھر اس میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے آئمہ کو کہ یار آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ نماز ہے، یہ نماز نہیں. ایک جگہ امام چینج ہوا نا تو وہ نمازی پڑھ نماز پڑھنا معاف چھوڑ گئی، یہ تو دعا نہیں کرواتا. تو پہلے دعا کرواتا تھا، اب والا جی دعا نہیں کرواتا. تو یہ چیزیں میرے خیال میں اتنی بڑی نہیں ہے. کوئی کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرواتا اس کو بھی برا بلا نہ کہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی مضبوط دلیل ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دعا نہیں کروائی. اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب کو چھوڑ چھاڑ کے آتے ہیں ادھر کہ چلو اللہ سے مانگیں گے، ادھر آتے ہیں مولوی کہتے ہیں نہ مانگو. ہاں یہ بھی ہے کہ بھئی اس کو اللہ سے مانگنے میں نہیں ڈالو گے تو وہ کسی اور سے مانگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو کم از کم اللہ سے مانگنے کی اس کو عادت ہی ڈال دو. ٹھیک ہے، توحید کا تقاضا تو یہی ہے، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. ٹھیک ہے، مختلف مسئلتیں ہیں، مختلف مسئلتیں. شیخ بدعت کی ڈیفینیشن پہ آپ کا رجحان کس طرف جاتا ہے؟ دیکھیں بہرحال مشکل ہے کہ کسی ایک چیز کو آپ جو ہے نا وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ کہہ سکیں. اب دونوں ڈیفینیشن ہی میرے خیال میں جو حافظ ابن حجر نے بیان کی یا امام شافعی نے بیان کی ہے، دونوں ہی بنیادی ہیں، بنیادی. تو بس یہ ہے کہ چیزوں کو بہت زیادہ پیچیدہ نہ بنایا جائے، بس اس سے اجتناب کیا جائے. تو جو چیز جو ہے مثال کے طور پہ سنت کے خلاف ہو، اصل بات اس کی اصل ثابت نہیں ہے یا وہ سنت کے خلاف ہے. دو بنیادیں سے. اذان سے پہلے درود و سلام صلوات پڑھتے ہیں تو یہ پھر اس میں آئے گا بدعت میں. اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ اس کو اگر دوسرے کہتے ہیں نا کہ اس کو اذان کا حصہ بنا دیا نا، مطلب اتنا اس کے اوپر انہوں نے اس کو وہ ایمفیسائز کیا یا اتنا زیادہ جو ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم اس کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتے. ہاں اگر وہ اس کو اذان کا حصہ بناتے ہیں تو پھر وہ بدعت ہے، کیونکہ وہ اذان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ سنت کی مخالفت ہو جائے گی. ہمارے یہاں سمجھو جنازے کے بعد مثلا اس دعا کی مانگتے ہیں نا، اس بات میں جو ہے ادھر کوئی قتل و غارت کا ماحول بن جاتا ہے. ادھر اتنا فرقہ واریت ہے کہ جنازے کے بعد اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو بس ایسے دنیا کی دھڑک شروع. بہرحال اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی بڑی باتیں نہیں ہیں. تو اگر کسی نے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نماز سے پہلے درود و سلام پڑھ بھی لیا تو ٹھیک ہے. اصل چیز ہے ایجوکیٹ کریں، بجائے اس کے کہ فتویٰ لگائیں یار تم بدعتی ہو، بدعت کر رہے ہو. اس کو ایجوکیٹ کریں کہ یار دیکھو اس کو نا لازم نہ کرو، اس کو میرا لازم. خیال سر جی یہ ہے کہ جہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے وہاں پر بندہ خود بھی ان کنسیپٹ میں کلیئر ہو کہ اصل میں بدعت ہے کیا اور اصل میں شرک ہے کیا. یہ نہ ہو کہ ہر عمل اس کا دوسرا دیکھ کے تو اس کو مشرک بنائی جائے اور بدعتی بنائی جائے. وہ خود بھی کہے گا کہ یار ساروں کو مشرک ہی بنائی جا رہے ہیں. تو یہ بات اہم ہے کہ ایک چیز اصلاً دین میں ثابت ہے، اصلاً ثابت. ٹھیک ہے، درود و سلام اصلاً ثابت ہے نا، بس اس نے ایک موقع مختص کر دیا. ٹھیک ہے، اور اس کو عبادت میں شامل بھی نہیں کیا. عبادت میں شامل کر دیا تو پھر بدعت ہو جائے گی. عبادت میں شامل نہیں کیا، جیسے نماز کے بعد کی دعا کو یا اذان سے پہلے کے درود و سلام کو، تو ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، لیکن اس کو ایجوکیٹ کریں گے کہ لوگ اس کو ایسے سمجھنا شروع کر دیں گے جیسے یہ نماز کا حصہ ہے یا اذان کا حصہ ہے. اس لیے آپ کبھی آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ بھی دیا کرو، یا مطلب کبھی کروا لیا کبھی نہ کروا لیا، اس طرح سے چلا لیں. کچھ بریلوی جو ہے علماء انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ اذان سے پہلے جو ہے وہ یہ صلاۃ و سلام نہ پڑھا کریں، مطلب اسی لیے کہ جی لوگ اس کو اذان کا حصہ سمجھنا جو ہے وہ شروع ہو. ہاں کچھ بعد میں بھی پڑھتے ہیں، بعد میں ہاں مطلب یوں بھی کر لے، کبھی بعد میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، کبھی شروع. ہاں تو چلو یار پڑھ لیتے ہیں، تو کیا درود و سلام ہی پڑھ رہے ہیں نا. ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ حوصلہ رکھنا چاہیے کہ کوئی یار خیر کا ہی کام کر رہے ہیں. اس میں سب پھر مطلب کہ اعتدال کی راہ کیا ہے، یعنی کہ اب 1000 قسم کے رنگ کے مسلمان تو وہ 1000 ہی رنگ بن جائیں گے، یعنی کہ اگر اتنی ہی
ہر چیز تو پھر اصل میں تو دیکھیں ہم اختلاف ختم نہیں کر سکتے، پہلی بات تو یہ. اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ اس کا کوئی شمار ہی نہ ہو. دیکھیں وہ اختلاف نہ ہم لوگ ختم نہیں کر سکتے، وہ اب ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں بریلوی حضرات جو ہے وہ ان کی مساجد میں نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وہ 3 دفعہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں. تو اب ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ پڑھنا ثابت ہے، اصل بات یہ. ہاں آپ یوں کہہ سکتے اس کو یار لوگوں کی نماز خراب ہوتی ہے، اونچی آواز سے نہ پڑھو، مطلب جن کی بقیہ نماز رہتی ہے، مطلب اس قسم کی کوئی بات. اب آہستہ سے دل میں پڑھ لو، ٹھیک ہے. اچھا اس کا پازیٹیو پہلو یہ بھی ہے کہ پتہ نہیں کتنوں کو کلمہ آتا ہے نہیں آتا، اسی بہانے چلیں. اب وہ جیسے دلہا سے کلمے سنتے ہیں اچھے اسی بہانے چلو، وہ شادی کے بہانے رٹے لگا لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اصل میں وہ جو ہوتا ہے نا اس میں ایک مصلحت کا پہلو بھی ہوتا ہے. ہر بدعت کے اندر یہ ذہن میں رکھیں ایک مصلحت کا پہلو بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے کوئی نہ کوئی مصلحت پوری ہو رہی ہوتی ہے. وہ مصلحت کو سامنے رکھیں نا تو پھر آپ کے اندر تھوڑی سی نرمی پیدا ہو جائے گی، یعنی جس کو آپ بدعت کہہ رہے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی دین سمجھ کے کر رہا ہے یا سنت سمجھ کے کر رہا ہے پھر غلط ہے، پھر واضح طور پہ آپ کہیں کہ یہ بدعت ہے. آپ پہلے ان سے سرٹیفکیٹ لیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، اس لیے بتائیں کہ اس کی اصل کیا ہے. آپ لوگوں کو میرے خیال میں ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. ایسا یہ دیکھیں اصل تو ہے کہ نماز کے بعد یہ اذکار ہیں، ہاں یہ اصل چھوڑ کے تو جو کرے گا تو وہ بدعت ہی ہوگی نا. یہ تو اس اذکار میں نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا. دوسرے اذکار ہیں جو نبی نہیں ہم دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے. آپ یوں کہیں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ اذکار کیے، ٹھیک ہے. اب جو وہ اذکار کرتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے سنت اذکار کیے، مسنون اذکار کیے، تو اس کا درجہ بہتر ہے. لیکن اس کے علاوہ کیا کوئی اذکار نہیں کر سکتا؟ نہیں، یہ بات درست. کوئی بھی ذکر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز سے وہ نکل گیا نا. اب نماز کے بعد دیکھیں ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ذکر کرنا فرض ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسنون ہے. مسنون کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ بہتر ہے، پریفرڈ ہے. آپ والی بات سر جی ٹھیک ہے کہ بندہ جو ہے لوگوں کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کرے، بجائے یہ کہ فوراً ان کے اوپر کوئی ریئیکشن دے، کوئی سخت الفاظ بولے. تو ان کو ایجوکیٹ کرے. اور ہمیں جو ہے روایات میں بھی ملتا ہے امام علی مقام سے، امام حسین سے، تو بزرگ جو وضو کر رہے تھے تو انہوں نے جو ہے ان کو اچھی طرح ایجوکیٹ کیا کہ مجھے بھی وضو کا طریقہ سکھا دیں. اس طرح کر کے انہوں نے وضو کا صحیح ان کو طریقہ بتایا. اس طرح ایجوکیٹ کیے جائے، بجائے یہ کہ ان کے اوپر سختی کی جائے، بتایا جائے کہ یہ جو ذکر کر رہے ہو تم یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے. اور اس کو بتایا جائے کہ یہ بھی کرو، تو ساتھ یہ سنت طریقہ ہے، اس میں یہ اذکار بھی آئے ہیں، اگر ان کو معمول بنا لو تو یہ زیادہ اچھی بات. وہ یہ ہے کہ لوگ پھر ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں اس رویے کو، اور اس طرح ایجوکیٹ کرنے بجائے یہ سختی کی. ایسا اس وقت کے لوگوں کی مینٹیلٹی کچھ بہتر تھی. آج کے لوگوں کی نسبت جو ہے نا ضدی، یہ اس طرح کا جو وہ انسان نہیں. دیکھیں انسان ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے. انسان شروع سے ہی ایسا ہے، یعنی بائی نیچر ایسا ہے نا، جھگڑالو ہے، ضد کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، تعصب میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی شرک بدعت نہیں ہے، شرک ہے، بدعت ہے. تو لیکن کچھ چیزیں درمیان میں گرے ایریا میں بھی ہیں. اس گرے ایریا میں ہمیں یہ پوزیشن لینی چاہیے کہ لوگوں کو کہیں کہ یار احتیاط اس میں، آپ اس سے بچو، احتیاط اس میں، مطلب یہ پوزیشن ہے، بجائے اس کی کہ اس میں ہم ایک اسٹریٹ فارورڈ پوزیشن لے کے اس کو واضح طور پہ شرک بدعت کہہ کے لوگوں کو اپنے سے متنفر کریں، کیونکہ پھر وہ متنفر ہو جاتے ہیں، وہ حکمت عملی کے بھی خلاف ہے. تو درمیان میں گرے ایریا بھی ہے، سب چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہے، بالکل واضح شرک بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بھی علم تھا، ان کو اس چیز کی سمجھ تھی، تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا دین، عبادت، سنت کے طور پہ نہیں کیا، مصلحت کے نام پہ چلایا. اب جیسے دیکھیں نا، اب یہ ٹھیک ہے وہ ہمارے یہاں رسوم و رواج سارے، اب ہر رسم رواج کے پیچھے نا کوئی ان کی مصلحت بھی تھی. اب یہ مثال کے طور پہ ایک فوتیدگی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھانا بنتا ہے میت کے گھر میں. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اس کے اوپر برڈن ہے، بوجھ ہے.
دوسرا پہلو یہ ہے کہ چلو غریبوں میں اگر واقعتاً غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، رشتہ داروں میں نہیں، چلو میت کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا، کچھ غریبوں کو کھانے کو مل جائے گا. تو ہم اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا مطلب ایک رخ دے سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ بالکل اس پہ روک لگائیں جو لوگ شاید ایکسیپٹ نہ کریں. چلو یار یہ جو ہے نا یہ کھانا وغیرہ آپ نے بنایا، یہ ذرا غریبوں میں بانٹ دو، اور یہ نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، بجائے اس کے کہ آپ اس میت کا غم بلا کے خود بریانی کھانے بیٹھ جاؤ. ایک یہ احساس دلائیں، اور دوسرا یہ کہ غریبوں میں بانٹ دو. اگر اسے سختی سے روکا جائے تو شاید یہ جو ہے نا کچھ بہتری کی طرف معاملہ آ جائے. اگر وہ آپ نرم رویہ ہی رکھتے رہے، یہ اس طرح کر لو، یہ اس طرح کر لو. سر جی ہر علاقے کا اپنا رواج ہے. ہمارے یہاں سختی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں ادھر علاقے میں جو رواج ہے نا کہ ڈیتھ ہو جائے ٹھیک ہے، تو گاؤں میں یہ ہے کہ 3 اس کے بعد گاؤں والے ہی کھانا. اچھا یہ بہت اچھا، یہ بہت اچھا. وہ جمع ہوتے ہیں تینوں ٹائم ہی. گاؤں والے مختلف گھروں سے جو ہے کھانا بنا کے لے آتے ہیں، میت کے گھر دیتے ہیں. یہ 3 دن سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. اور جو باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو مخیر حضرات جو ہے وہ پھر دیگیں بنوا کے ایک دو لے آتے ہیں کہ جی آپ سارے کھانا کھا لیں. یہ میرے خیال سے ہمارے یہاں بہتر ہے بجائے یہ کہ میت کے گھر والوں سے ہی کے اوپر برڈن ڈالا جائے. ظاہری بات ہے میت کا بھی غم ہے اور ان کو کھانے میں مشغول کرنا. سسرالی رشتے والوں کی جو ہے نا گردن پھنستی ہے. میں نے جو دیکھا ہے کہ وہ جو مرنے والے کے یا وہ سالہ بنا لے، سسرال بنا لے، یا اس طرح. ہاں بھائی ان کے ذمہ 4 دے گا. جو معاملہ ہے یہ تو آئیڈیل قسم کا نا ماڈل گاؤں ہے. صحیح صحیح ہے، صحیح ہے. تو جو ہمارے آپ نے بھی دیکھا، یہ سب نے دیکھا، وہ مرنے والے تو کڑی دا بھرا کتنے جی ان روٹی بلاؤ جی. نہیں وہ بوجھ اس کو بھی بوجھ ہی محسوس ہوتا ہے. وہ دل سے وہ نہیں کرتا، تو جب دل سے نہیں کر رہا تو وہ نیکی بھی نہیں بن رہی. تو اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ برڈن یا اس کو جو تم نے زنجیریں بنا لی ہے رسم و رواج کو، چلو اگر ابھی تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو کم از کم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیلنس کر لو. یہی ہے. ٹھیک ہے. وہ اب فتیدگی کے فوراً بعد آپ کہیں گے جی وہ بیٹھ کے دعا نہ کریں، انہیں لگے کہ ہمارا مردہ ہی نہیں بخشا گیا. مشکل ہے نا مطلب. اب اسے کہو کہ یار دعا کرنی ہے تو ذرا سنجیدگی سے کر لو، بس اس کو کھیل نہ بناؤ دعا کو. سگریٹ بھی سلگایا ہوا ہے، دعا بھی کر رہے ہیں اور گپے مار رہے ہیں، بس ہاتھ اٹھا کے بس ایک نے منہ پہ پھیرا، سب نے پھیر لیا. یہ نہیں کہ میں مطلب اس کا انتظار کروں. تو وہ یہ ہے کہ بس اس میں درمیان میں ایجوکیٹ کیا جائے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک.